بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف میں اس باب کے تحت حدیث بیان کی تھی کہ باب البولی فی الماء الدائم، یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کا باب۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے اس کے تحت ایک ایسی حدیث لے کر آئے ہیں جس کی باب سے کوئی موافقت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کئی مقام پر اس قسم کا معاملہ نظر آئے گا کہ وہ ایک عنوان قائم کریں گے اور اس کے تحت جو حدیث لے کر آئیں گے اس میں اور آپ کے قائم کردہ عنوان میں کوئی مطابقت، کوئی موافقت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے تحت جو حدیث نمبر 238 لے کر آئے، جس پہ ہم نے کلام بھی کیا تھا، اس کی اس باب سے کوئی موافقت نہیں ہے۔ حدیث یہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم مؤخر کیے گئے ہیں، یعنی سب سے آخر میں بھیجے گئے ہیں، اور مقدم کیے جائیں گے، یعنی سب سے آگے کیے جائیں گے۔ مراد ہے کہ ہم دنیا میں سب سے آخر میں بھیجے گئے ہیں اور آخرت میں سب سے پہلے جنت میں بھیجے جائیں گے۔ اب اس عنوان سے باب سے کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی موافقت نہیں ہے کہ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کا باب۔ بالکل علیحدہ ہیں۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کس سوچ کے تحت یہاں پر اس کو لے کر آئے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یا وہ بہتر جانتے ہیں۔ اور اس کی بہت سے علماء نے بہت سی کوششیں کی ہیں، بعض نے تعویلات بھی کی ہیں، لیکن وہ تکلفی نظر آتا ہے، حقیقت پر وہ چیز محمول نہیں کی جا سکتی، لہذا امام بخاری اس کی حقیقت کو بہتر جانے۔ لیکن اس سے اگلی جو حدیث لے کر آئے ہیں 239 نمبر، اس میں آپ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو ہرگز پیشاب نہ کرے کہ پھر اس پانی میں غسل کرے گا۔ یعنی پہلے دور میں ایسی ہوتا تھا کہ لوگ تالابوں میں، جوہڑوں میں، نہروں پر جا کر غسل کیا کرتے تھے۔ ویسے تو گھر میں بھی انتظامات ہوتے تھے لیکن اکثر ایسے ہوتے تھے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، تم میں سے کوئی بھی ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے، الذی لا یجری، وہ ٹھہرا ہوا پانی جو جاری نہ ہو، ثم یغتسل فیہ، کیونکہ پھر وہ اس میں غسل بھی کرے گا۔ تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک تو ہوتا ہے جاری پانی۔ جاری پانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس پانی میں تنکا ڈال دیں تو وہ پانی تنکے کو بہا کر لے جائے، اس کو کہتے ہیں جاری پانی۔ جیسے نہروں کے پانی ہیں، یہ دریاؤں کے پانی ہیں، یہ تنکا ڈال دیں بہا کر لے جائیں گے، یہ جاری پانی کہلاتے ہیں۔ اس جاری پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر نجاست گر جائے تو جب تک نجاست کا رنگ، بو یا مزہ، ذائقہ وغیرہ ظاہر نہ ہو یہ پانی پاک کہلائے گا۔ لہذا اگر دریا میں، مثال کے طور پر بہت بڑا دریا ہے، اس میں بچے نے پیشاب کر دیا تو کیا پورے دریا کو ناپاک قرار دے دیں گے؟ نہیں، بلکہ جو لوگ بالفرض ایک کنارے پہ بچے نے پیشاب کیا، اگلے اسی کنارے پہ آگے کچھ لوگ کپڑے دھو رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، اور وہ پیشاب اس طرح پانی میں مکس ہو گیا ہے کہ اب نہ اس کی کوئی رنگت نظر آ رہی ہے، نہ اسمیل وغیرہ ہے، کیونکہ اتنے کثیر پانی کے اندر تھوڑا بہت پیشاب شامل ہو جانے سے کیا فرق پڑے گا۔ تو اب وہ جو آگے پانی برتن دھو رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، یا وضو کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے ناپاک پانی استعمال کیا، بلکہ اس کو پاک ماننا لازم ہے۔ دوسرا اسی طریقے سے ایک ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے جو جاری نہ ہو۔ جاری نہ ہو کا مطلب وہی کہ اس میں تنکا ڈال دیں تو وہ اپنی جگہ پہ ہلتا رہے، چلنے نہ لگے، پانی ایسا بس ٹھہرا ہوا ہے۔ لیکن بعض ٹھہرے ہوئے پانی ایسے ہوتے ہیں جو جاری پانی کے حکم میں ہوتے ہیں۔ جاری پانی کے حکم میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے کثیر ہوتے ہیں کہ اگر ان میں نجاست گر بھی جائے تو اس کا رنگ و مزہ غالب نہیں آتا ہے، اور وہ فقہا نے ایک مخصوص مقدار مقرر کر دی ہے لوگوں کی آسانی کے لیے۔ تو بس اگر اتنی لمبائی چوڑائی والا کوئی تالاب یا حوض ہو، اس میں اگر کوئی نجاست گر جائے، جب تک نجاست کا رنگ بو مزہ ظاہر نہ ہو اسے بھی پاک مانیں گے۔ اور وہ پیمائش یہ ہے کہ پہلے یوں سمجھ لیں کہ یہاں یہ جو ہمارا سیدھا ہاتھ سمجھ لیں، بیچ والی انگلی سے لے کر اور کوہنی تک یہ ایک ہاتھ کہلاتا ہے، شرعاً ایک ہاتھ۔
اگر کوئی تالاب اتنا بڑا ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو 100 ہاتھ جواب آ جائے تو سمجھ لیجئے وہ بڑا حوض کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ 10 ہاتھ یوں ہیں، 10 ہاتھ یوں ہیں تو 10 دائیں 100، 50 اور 2 100، 25 اور 4، اسی طریقے سے 20 اور 5، تو یہ حاصل ضرب بس 100 آ جائے تو 100 ہاتھ، تو وہ بڑا حوض کہلاتا ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر آپ فیٹ میں دیکھنا چاہیں تو جیسے 225 فٹ اگر جواب آ جاتا ہے تو وہ بڑا حوض کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ 25 اور 9 ہے، اس کو آپ ضرب کریں تو 225 فٹ آ گیا، تو یہ اتنا بڑا حوض 225 فٹ لمبائی چوڑائی حاصل ضرب والا، تو وہ بڑا حوض کہلاتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی 4 دیواری بھی بنی ہو، مثال کے طور پہ کہیں بارش کا پانی بہت زیادہ جمع ہو گیا اور اتنا لمبائی چوڑائی ہے اس کی کہ وہ 225 فٹ حاصل ضرب آ جاتا ہے، اور اس میں کوئی پیشاب وغیرہ گر جاتا ہے اور اس کا رنگ بو مزہ ظاہر نہیں ہوتا تو اس پانی کو بھی پاک مانیں گے۔ اسی طرح یہ تالاب کا پانی ہے، تو اس کو فارسی میں کہتے ہیں دہ در دہ۔ دہ کہتے ہیں 10 کو، در مانے ضرب، اور در مانے ویسے فی ہوتا ہے لیکن یہاں ضرب کے معنی میں ہے، اور پھر دہ مانے 10، دہ در دہ 10 ضرب 10، تو 10 ضرب 10 100، اور اس کو عربی میں کہیں گے تو عشرن فی عشرن کہتے ہیں، 10 ضرب 10۔ تو یہ ایک پہچان بنا دی، اسی لیے آپ فقہی کتابوں میں پڑھیں گے، اگر لکھا ہوگا اگر پانی دہ در دہ ہے تو وہ پانی اس میں جب تک نجاست گرے، رنگ بو مزہ ظاہر ہو تو ناپاک ہوگا، رنگ بو مزہ ظاہر نہ ہو تو پاک رہے گا۔ تو دہ در دہ کی اصطلاح کافی استعمال ہوتی ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر وہ گولائی کے اندر ہے مثال کے طور پہ تو 35 ہاتھ، اکابری نے لکھا ہے 35 ہاتھ، ایک ہاتھ تقریباً 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، آپ اس کا اندازہ کر لیں، آپ 35 ہاتھ کو 35 کو 1.5 سے ضرب دیں گے تو آپ کو فیٹ کے اندر بھی جواب حاصل ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو جاری پانی ہوا جس میں آپ تنکا ڈالیں وہ پانی کو بہا کر لے جائے، اس میں اس کے ناپاک ہونے کا اصول یہ ہے کہ اس میں نجاست گرے، رنگ بو مزہ ظاہر ہو جائے، یعنی رنگ یا بو یا مزہ کوئی ایک وصف بھی ظاہر ہو جائے تو یہ ناپاک ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ جیسے نالے کے پانی آپ دیکھیں وہ جاری پانی ہے لیکن ان کا پانی کالا ہو چکا ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے اس میں، نظر بھی آ رہی ہوتی ہے، تو وہ ناپاک پانی کہلاتا ہے۔ دوسرا ٹھہرا ہوا پانی جو جاری پانی کے حکم میں ہو، جاری پانی کے حکم میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی اگر نجاست گرے اور رنگ بو مزہ ظاہر نہ ہو تو پاک، ظاہر ہو جائے تو ناپاک، اور وہ دہ در دہ ہے جو ابھی آپ کو پیمائش بتائی۔ تیسرا ایک پانی ایسا ہوتا ہے ٹھہرا پانی کہ جس میں اگر نجاست گر جائے تو رنگ بو مزہ ظاہر ہو یا نہ ہو کل کا کل ناپاک ہو جائے گا، اور وہ ہیں تمام وہ چیزیں جو دہ در دہ سے کم ہیں، جس سے آپ کے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس ہوتے ہیں، اگر یہ لمبائی چوڑائی تھوڑی ہے ان کی، مثال کے طور پہ حاصل ضرب 225 فٹ نہیں آ رہا تو یہ چھوٹا حوض کہلائے گا، شرعی اصطلاح میں قلیل پانی یا چھوٹا حوض۔ اسی طرح اوور ہیڈ ٹینک جو بنے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹینکیاں ہوتی ہیں، اس طرح اسٹیل کی ٹینکیاں ہیں، ٹب ہیں، بالٹی ہیں، واشنگ مشین ہیں، یہ تمام تھوڑے پانی کہلاتے ہیں۔ ان میں تو ایک قطرہ بھی اگر نجاست گر جائے، رنگ بو مزہ ظاہر ہو یا نہ ہو کل کا کل ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں سمندر کا پانی حقیقتاً بہتا جاری پانی نہیں ہے، اس کو ہوائیں جو ہیں وہ کنارے پہ اس کی لہروں کو بار بار لے کر آتی ہیں، ٹھہرا ہوا پانی ہے۔ 3/4 ہماری زمین کے حصے میں یہ پانی ٹھہرا ہوا ہے، لیکن یہ کیا ہے، ہواؤں سے عدل بدل ہوتا رہتا ہے، اس وجہ سے چلتا ہوا سا نظر آتا ہے، ورنہ یہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اب اس ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پوری جو ہماری سیوریج کا جتنا بھی گندگی ہے، پانی ہے، وہ سب سمندر میں جا کے گرتا ہے، پہلے دریاؤں میں گرتا ہے، دریاؤں سے مل کر سمندر میں گر جاتا ہے یا براہ راست سمندر میں گر جاتا ہے۔ اگر یہ پانی اگر یہ والا اصول نہ لیا جائے کہ پانی کا رنگ بو مزہ تبدیل ہوگا تب وہ ناپاک ہوگا، ورنہ نہیں، اگر اس اصول کو چھوڑ دیں اور فقط زیادہ پانی میں بھی نجاست کے ملنے پر ناپاکی کا حکم دے دیں تو سمندر بھی ناپاک کہلائے گا، حالانکہ ہم نہیں کہتے اس کو ناپاک، اور نہ وہ ناپاک ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ بلکہ بخاری کی روایت بھی ہے، بعض صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں سمندر کا سفر کرنا پڑتا ہے اور کئی دن تک ہم سمندر میں رہتے ہیں، تو ہم کیا کریں، کہ تیمم کریں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، تم سمندر کے پانی سے وضو کرو کیونکہ اس کا پانی پاک ہے۔
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابھی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے جو جاری نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ جاری میں تو اجازت دے رہے ہیں، حالانکہ مطلب نفاست یہ مطلب نہیں کہ جاری میں کرو پیشاب، مطلب یہ کہ جاری میں کر بھی لوگے چلو وہ تو چل جائے گا کہ پیشاب کیا نکل گیا، لیکن ٹھہرا ہوا پانی اب یہ دونوں کو شامل ہے، چاہے وہ دہدردہ ہو چاہے دہدردہ سے کم ہو، کہ اس ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر اگر آپ پیشاب کریں گے تو بعد میں جو لوگ غسل کرنا چاہتے ہیں، وضو کرنا چاہتے ہیں، انہیں کراہت محسوس ہوگی. اگرچہ وہ دہدردہ ہو مثال کے طور پہ اور کوئی شخص کھڑا ہوگا اس میں پیشاب کر دے تو کیا بعد میں دل چاہے گا کہ اس میں وضو کریں، اگرچہ اس کے اندر پاکی کا حکم دیا جا رہا ہو. تو اس لیے بہتر یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ بیان فرمایا کہ اس ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب نہ کیا جائے، یہی بہتر ہے. اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائی کہ ثم یغتسل فیہ، کہ پھر وہ اسی میں غسل کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں انسانوں ایک تو دیکھیں دہدردہ سے کم ہے، اس میں تو پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے کہ قطرہ بھی پیشاب اگر لگے گا تو پورا ناپاک ہو جائے گا، تو ناپاک کرنے سے بچانا مقصود ہے. لیکن جو دہدردہ ہے کہ اس میں اگر پیشاب کر بھی دیا اور پیشاب اس کثیر پانی کے اندر مل کر اپنی حیثیت کھو بیٹھا اور بالکل کوئی رنگ بو وغیرہ ظاہر نہیں ہوا تو یہ تو پاک ہے. اس میں لیکن منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کی طبیعت کی وجہ سے، ان کے جذبات کی وجہ سے، ان کے احساسات کی وجہ سے، ان کی کیفیات کی وجہ سے، ان کے حق کی وجہ سے کہ لوگ کوفت محسوس کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ہر اس جگہ پیشاب کرنا پھر منع ہونا چاہیے کہ جہاں لوگوں کو اذیت ہو، تکلیف ہو، ذہنی کوفت میں مبتلا ہوں. تو پھر اگر اسی حدیث سے استدلال کر لیا جائے، نتیجہ نکالا جائے تو واضح طور پہ پتہ چل جائے گا کہ پھر درخت کے سائے کے اندر بھی نہیں کرنا چاہیے جہاں لوگ بیٹھتے ہوں، پارکس وغیرہ میں نہیں کرنا چاہیے، ایسی جگہ نہ کریں کہ جہاں سے اسمیل وغیرہ لوگوں تک پہنچے، پبلک پلیس پہ جس سے پیشاب کر دیا جاتا ہے، یہ سب مکروہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعات پر مشتمل ہوگا، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اگلے باب پر آتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب اذا القی علی ظہر المصلی قذر او جیفۃ لم تصد علیہ صلاتہ. یعنی اس بات کا باب کہ جب نمازی کی پشت پر کوئی گندگی ڈال دی جائے یا مردار ڈال دیا جائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. تو پہلے ایک اس میں دو آپ قول لے کر آئے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور اس کے بعد پھر حدیث لے کر آئے ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جب حالت نماز میں اپنے کپڑے پر خون دیکھتے تو اس کو اتار دیتے اور اپنی نماز جاری رکھتے تھے. تو آپ کو یاد ہوگا کچھ پروگرامز پہلے جو ریگولر دیکھنے والے ہیں، یہ ہماری بحث چلی تھی کہ کیا خون سے وضو جاتا ہے یا نہیں جاتا. تو یہ تو اختلافی مسئلہ تھا. احناف کہتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو نہیں جایا کرتا. لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ خون ایک ناپاک چیز ہے، کپڑے پر لگا ہو تو اس کے ساتھ نماز نہیں ہوگی، یعنی جب زیادہ مقدار میں لگا ہو تو یہی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اس مختصر سے جو یہاں پہ آپ کا عمل ذکر کیا گیا ہے، جو ابھی حدیث کے نمبر کے تحت نہیں آیا، ویسی امام بخاری کی عادت ہے کہ بعض اوقات باب قائم کر کے کچھ صحابہ کے اقوال یا اعمال کا تذکرہ کر دیتے ہیں. تو اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں یہ بیان ہوا کہ جب آپ حالت نماز میں اپنے کپڑوں پر خون دیکھتے تو اس کو اتار دیتے تھے اور اپنی نماز جاری رکھتے تھے. گویا کہ اگر ایسا آپ خون دیکھتے تو اس کو یہ گمان کیا کرتے تھے کہ ابھی بس یہ لگا ہے، اور اگر خون وغیرہ کوئی نجاست بدن پر ہو اور انسان اس کو فوراً اتار دیتا ہے تو پھر اس کی نماز قائم رہتی ہے. ہاں اگر نجاست لگی ہو، زیادہ مقدار میں لگی ہو اور 3 بار سبحان اللہ کی مقدار تک وہ ہمارے بدن سے جدا نہ ہو تو وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو اس میں یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے، اس میں نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں، یعنی یہ جو ٹکڑا ہے وہاں سے لیا گیا، تو پوری حدیث یہ ہے. یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جب نماز میں ہوتے پھر وہ اپنے کپڑے پر خون کو دیکھتے تو اگر وہ اس کپڑے کو اتار سکتے تو اتار دیتے، اور اگر وہ اس کو نہ اتار سکتے تو نماز سے نکل جاتے، یعنی نماز توڑ دیتے. پھر اس کپڑے کو دھوتے، پھر آ کر اسی نماز پر بنا کر کے بقیہ نماز پڑھتے تھے.
یعنی گویا کہ نماز توڑتے جا کے کپڑا دھوتے اسی کو پہنتے اور پھر وہیں سے نماز کا آغاز کر لیا کرتے تھے جہاں سے آپ نے نماز کو چھوڑا تھا۔ تو حدیث اس کے تحت جو لے کر آئے ہیں وہ حدیث نمبر 240 ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع زمانے کی ہے، جب آپ نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تھا۔ تو اس وقت مکۃ المکرمہ میں سرکار عبادت فرمایا کرتے تھے، تو یہ کفار آپ کو عبادت کرتے دیکھ کر ان کو شرارت سوچتی تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ آپ کو تنگ کیا جائے اور آپ کی نماز کو فاسد کیا جائے۔ تو اس کا پورا تذکرہ ایک ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ بیان کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بہت ہی مطلب ایک دردناک سچویشن ہے اس میں جو ذکر کی گئی ہے، وہ آپ بھی سماعت فرمائیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، یعنی مکۃ المکرمہ میں، کہ آپ ایک دفعہ بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے اصحاب وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کون ایسا کر سکتا ہے کہ بنو فلاں کے ہاں جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی بچہ دانی کو لے کر آئے، اور جب یہ محمد سجدہ کریں تو وہ ان کی پشت پر رکھ دے، یعنی جو رحم ہوتا ہے اونٹنی کا جس میں بچہ رہتا ہے جو ماں کے رحم میں پریگننسی کے دوران، تو وہ شرارت یہ سوجی کہ جب یہ سجدے میں جائیں تو کوئی لا کے اس کو معاذ اللہ گندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارکہ پر ڈال دے۔ تو یہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ سن رہے تھے ادھر، تو کہتے ہیں کہ تو قوم کا سب سے بدبخت شخص اٹھا اور وہ اس بچہ دان کو لے کر آیا۔ اب اس کیا ہوا آگے انشاءاللہ وہ میں بالکل ذکر کروں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں کیونکہ ٹائم کم ہے اور یہ واقعہ تھوڑا سا طویل ہے اور اس پہ تبصرہ بھی کافی طویل کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔